نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اس سے قبل جو ہمارا درس چل رہا تھا وہ تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اس تعلق سے، چاہے وہ سنت سے متعلق ہو یا پھر قرآنی آیات سے متعلق۔ میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ پاکی صفائی کا خیال اگر آدمی انسان رکھتا ہے تو یہ اس کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے جسم کو صاف رکھے، اپنے رہنے کی جگہ کو صاف رکھے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو صاف رکھے، اور جس چیز سے بیماریاں آنے کا خدشہ ہے اس میں زیادہ احتیاط کرے، اس کی صفائی کا اور زیادہ خیال رکھے۔ تو اس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آدمی پانی کا خاص طور سے خیال رکھے، رات میں جب سو جائے تو اس وقت اپنے برتنوں کو ڈھانک کر رکھے، کھلا نہ چھوڑے۔ ایک دو چیز اس تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جس میں ایک چیز تھی پاکی صفائی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن فطرہ، یعنی جسے ہم انبیاء کرام کی سنت کہتے ہیں، ان چیزوں کی صفائی کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور یہ 5 ہیں، سنن فطرہ 5 ہیں، اور ان کا اگر خیال رکھتا ہے انسان تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک ہے ختنہ، دوسری چیز ہے کہ شرمگاہ کے جو بال ہیں اسے صاف رکھے، یعنی پیوبک ہیئر جو ہیں اسے صاف کر لے۔ اپنے ناخنوں کی صفائی کا خیال رکھے، ناخنوں کو کتر لیا کرے۔ پھر اپنے آرم پٹس کے جو بال ہیں، یعنی بغل کے نیچے جو بال آتے ہیں اسے صاف رکھے، اور بھی اپنے مونچھ کو کاٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں، اور یہ کہا کہ یہ سنن فطرہ ہیں، انبیاء کرام کی بھی سنت رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر آدمی ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو 40 دن سے زیادہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے، بلکہ ان کی صفائی کا خیال رکھے، انہیں کاٹ لیا کرے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے پاکی صفائی کا خیال، تاکہ چاہے وہ ہاتھ میں جو جراثیم رہنے والے ہوں یا پھر ان جگہوں پر جو جراثیم رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آدمی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ بھی جب کبھی ہمیں تھوک نہ ہو تو ہم اس کی بھی صفائی کا خیال رکھیں کہ اپنے اطراف کی چیزوں کو صاف رکھیں۔ کس طریقے سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوک دیکھا، یعنی بلغم، مسجد میں قبلے کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ہی آگے تھوکتے ہیں، کیا یہ تمہیں پسند ہے کہ کوئی تمہارے سامنے آئے اور تمہارے سامنے تھوکے؟ نہیں پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو تھوکنا ہے تو اپنے بائیں جانب تھوک لے یا پھر اپنے قدم کے نیچے، یعنی اپنے پیر کے نیچے تھوک لے۔ یہ ان مسجدوں کا حکم تھا جہاں پر قالین وغیرہ یا پھر پتھر وغیرہ بچھے نہیں ہوتے، مٹی وغیرہ رہتی تھی وہاں پر، اب نہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ابھی بھی یہی حکم ہے ہمارے لیے، بلکہ آگے ہے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا، اگر نہ ملے یہ چیزیں نہیں کر سکتا ہے ایسے، تو کیا کرے کہ اپنے کپڑے میں، اب کپڑا نہیں، اپنے جو ٹشو ہے ٹشو لے، ٹشو میں تھوک لے اور اسے پھینک دے۔ تو اب جہاں لوگوں کے سامنے رہے تو وہاں پر ان چیزوں کی صفائی کا خاص طور سے خیال رکھے، کیونکہ ان چیزوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ جن سے ہم صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اور رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت محفوظ رہے گی۔ اب ایک اہم چیز ہے
جس کا تعلق ہمارے کھانے سے ہے، ہمارے پیٹ سے ہے۔ اور وہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ اعراف کی۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کھاتا ہے کھانا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، ایک طریقہ بتلایا ہے اور کہا کھاؤ پیو، اور حلال چیزیں، حلال چیز جو بھی اللہ رب العالمین نے بنائی ہے سب ہاں جائز ہے تمہارے لیے، کھانا کھاؤ حلال، لیکن ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، اتنا نہ کھا لو، اتنا نہ کھا لو کہ کہنے والے یہ کہیں کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، ہم کھانا کھائیں جینے کے لیے، ہم کھانا کھائیں جینے کے لیے، نہ کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کھانا کھانا ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ مثل یہ مشہور ہے، عام طور سے کہی جاتی ہے نا کہ کھانا کھانا ہے جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، نہ کہ زندہ رہنا ہے کھانے کے لیے۔ تو یہ ایک چیز تھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا اسی کو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو کھانے میں۔ یعنی اسراف کا کیا مطلب ہے کہ اتنا آدمی پیٹ میں بھر رہا ہے، پیٹ میں بھر رہا ہے آدمی کہ اس کا جو پیٹ ہے، اس کا جو پیٹ ہے اس میں جگہ باقی نہیں رہتی ہے پھر، نہ پانی کے لیے، نہ کھانے کے لیے دوسرے، یا پھر سانس کے لیے، جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا، ما ملأ ابن آدم یا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، انسان اپنے پیٹ سے برا کوئی ایسا پاٹ نہیں ہے جس کو وہ بھر رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو ٹھہرائے رکھیں، مطلب جس سے آدمی ایکٹیو رہ سکے، اتنے لقمے بس کافی ہیں۔ فَإِن كَانَ لَا مُحَالَةَ، اگر نہیں بہت کھانا ضروری ہے، کھانا ہی چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، ثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کھا رہے ہو تو اس کا خیال رکھو، اعتدال میں رکھو، ہر چیز بیلنس رکھو۔ کیسے؟ تین، ون تھرڈ حصہ اپنے پیٹ کا کھانے کے لیے رکھو، ون تھرڈ پانی کے لیے رکھو۔ ایسا نہیں کہ پورا خالی صرف کھانا کھا رہے ہیں، پانی کے لیے جگہ نہیں ہے، یا پھر کھانا پانی پورا ایسا بھر رہے ہیں کہ سانس لینے کے لیے جگہ نہیں ہے، کہ بس وہیں پر لیٹ جا رہے ہیں۔ اور خاص طور سے یہ ہوتا ہے ہمارے لیے رمضان میں، رمضان میں جب ہم افطاری کرتے ہیں تو اس وقت اتنا کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ کہ مغرب کی نماز کے لیے جب ٹھہرتے ہیں تو پھر کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یا پھر اس وقت کھا لیے، مغرب کی نماز کے بعد بھی پھر کھانے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑا ہوا نہیں جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا بس آدمی اتنا کھائے کہ وہ ایکٹیو رہ سکے، ایکٹیو رہ سکے، ایسا نہ کھائے، اتنا نہ کھائے کہ خود سست ہو جائے وہ کھانا کھانے کے بعد، اتنا نہیں کھانا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر، ہاں تو یہ ون تھرڈ پانی کے لیے رکھے اور ون تھرڈ سانس کے لیے رکھے اپنی، اور اگر اس کا خیال رکھے آدمی انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے بچے گا، بہت ساری بیماریوں سے بچے گا، کیونکہ ہضم نہ ہونے سے پہلے انسان اور پیٹ میں داخل کرتا جائے کھانا، دوسری ادھر سے اور چیزیں، ورائٹی الگ الگ قسم کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حاکم کی مسند روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا یوم القیامہ، جو لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اس دنیا میں، جن کا پیٹ ہمیشہ فل رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن یہ لوگ سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے، قیامت کے دن سب سے زیادہ یہ لوگ بھوکے رہیں گے۔ جب یہ حدیث سنی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ تاکہ وہ اس چیز میں داخل نہ ہو جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ چیز تھی کہ ہم اعتدال رکھیں ہر چیز میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں اعتدال رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایھا الناس ایاکم والبطنہ، ایھا الناس ایاکم والبطنہ، لوگو خوب پیٹ بھر کر کھانے سے بچو،
خوب پیٹ بھر کر اتنا کھا رہے ہیں کہ جگہ نہیں ہے، اب ٹھہر نہیں سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں نہ کچھ. کہا ایاکم والبطن، خوب پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اسراف نہ کرو. فإنها مکسلۃ عن الصلاۃ، کیوں؟ اس کی وجہ سے آدمی کو نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے، نماز میں سستی آتی ہے اس کی وجہ سے. مفسدۃ للجسد، اور یہ انسان کے جسم کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. مورثۃ للسقم، اور اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ، اور اللہ رب العالمین ایسے پیٹ بھرے مستنڈوں کو پسند نہیں کرتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی انہوں نے کہا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي قُوتِكُمْ، بلکہ اعتدال میں رکھو، اپنا کھانا پینا اعتدال میں رکھو. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارا جسم اچھا رہے گا اور عبادت اللہ رب العالمین کی صحیح ڈھنگ سے کر سکو گے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت ہے کہ ہم ان چیز کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے میں اعتدال رکھیں تاکہ ہمارا جسم اچھا رہے، بیماریوں سے ہم بچ سکیں. تو یہ ایک اسراف نہ کرنا، یہ بھی کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا، کھانے میں اچھی چیزیں ہم استعمال کریں، وہ چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے مناسب ہیں، بہتر ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے مناسب ہیں اور ہمارا جسم اسے ہضم کر سکتا ہے، ہضم کر سکتا ہے ہمارا جسم. اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں پر طیبات لفظ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو وہاں پر پاک چیزیں مراد ہیں، لیکن طیبات میں عمدہ اور اچھی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، کہ ہم وہ چیزیں کھائیں جو اچھی ہیں ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے. اور یہ وقت وقت کے اعتبار سے، ہمارے جسم کے اعتبار سے یہ چیزیں بدلتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کھجور، کھجور یہ بہت طاقتور چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، خاص طور سے عجوا کھجور کے، کہ اگر کوئی 7 کھجوریں صبح کھا لیتا ہے تو نہ اس پر زہر کا اثر ہوتا ہے، نہ اس پر جادو کا اثر ہوتا ہے. اور ویسے بہت سے اس پر ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں جس میں یہ بات سامنے آئی کہ انسان جب یہ کھاتا ہے کھجور تو اس کے جسم میں ایسے مادہ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے لیے جو بہت سے چیزوں کے قوت مدافعت اس کی بڑھ جاتی ہے، یعنی امیون سسٹم اس کا بڑھ جاتا ہے، اور بہت ساری زہر کا، تمام زہر کا نہیں بلکہ بہت ساری زہریلی چیزوں کا وہ خود دفاع کر سکتا ہے. تو ویسے کھجور ہمیشہ مفید ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ کھجور ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا اس وقت. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ام المنذر بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اللہ کے نبی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیماری سے ابھی ابھی شفا پائے تھے، یعنی ان کے اندر تھوڑی سی کمزوری تھی بیماری کی وجہ سے، اور ہمارے پاس کھجوریں لٹکی ہوئی تھیں. کھجور سوکھنے کے لیے وہ لٹکا دیتے تھے، جو تازہ کھجوریں ہوتی تھیں اسے سوکھنے کے لیے لٹکا دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا ہاتھ بڑھائے اسے کھانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا مَا إِنَّكَ نَاقِحٌ، اے علی رک جاؤ، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو، ابھی ابھی تم بیماری سے شفا پائے ہو، کمزوری ہے تمہارے اندر، یہ نہ کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ جسم ان کا اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتا ہے، ہضم نہیں کر سکتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوگی، ہاضمہ اس وقت کمزور ہو جاتا ہے، پیٹ تھوڑا سا، معدہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اور ایک قسم کی بھاجی ہوتی ہے، سلق جسے کہتے ہیں، وہ بنا کر لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ کھاؤ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے. تو مطلب ایسی چیزیں ہم کھائیں جو ہمارے جسم کے لیے مفید ہوں. ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں ہمیشہ، کس وقت کیسی چیزیں ہمارے جسم کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں کو کھائیں. ایک تو حلال رزق کھانا یہ ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے، ہمارے صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو کھائیں. اور فائدہ مند چیزیں تو بہت ساری ہیں، خاص طور سے کھجور ہے. دوسرا جو ہے،
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کا علاج بھی کیا کرتے تھے جو کے ذریعے۔ تلبینہ جو ہم کہتے ہیں، تلبینہ کیا ہے؟ یہ تلبینہ یہ جو ہی سے بنایا جاتا ہے، جو مطلب بارلی جو ہوتی ہے اسی سے بنایا جاتا ہے یہ۔ اور پھر شہد ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین خود کہتا ہے شہد کے متعلق، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہ مکھیوں کے متعلق، شہد کی مکھیوں کے متعلق اللہ رب العالمین کہتا ہے یخرج من بطونها شراب، کہ ان کے پیٹ سے ایک قسم کا سیال چیز نکلتی ہے۔ شراب، شراب یعنی شراب نہیں ہے، وہ پینے کی چیز مراد ہے، پینے کی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، ورنہ یہ شراب ہماری اردو کی شراب نہیں ہے۔ یہ شراب مختلف الوانہ، سیال چیز نکلتی ہے بہنے والی، مختلف الوانہ، اور یہ ڈفرینٹ کلر کے ہوتے ہیں، اور واقعی ہوتے بھی ہیں شہد ڈفرینٹ کلر کے، کوئی وائٹ ہوتا ہے، کوئی بالکل گولڈن کلر کا ہوتا ہے، کوئی ڈارک براؤن ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے مکھیوں کے اثر ہوتا ہے یا پھر ان پھولوں کا جن کا رس وہ چوستی ہیں اس کا اثر اس کے کلر میں بھی ہوتا ہے، اس کے ٹیسٹ میں بھی پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہا مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، جس میں شفا ہے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تو شہد یہ بھی ہمارے جسم کے لیے، صحت کے لیے مفید ہے، اس کو ہم کئی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسی کوئی چیز نہ بنائے جس میں نشہ آ جائے، کسی بھی چیز سے ایسی چیز نہ بنائے جس میں نشہ آ جائے۔ بغیر نشہ حلال چیز آپ جس طریقے سے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک رہا کہ ہم کھانے پینے میں اسراف نہ کریں، اعتدال کریں، بیلنس رکھیں ہم کھانے پینے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اچھی اور عمدہ چیزیں کھائیں، حلال چیزیں کھائیں، اور عمدہ ہمارے جسم کے لیے جو مفید ہیں، اور اس کے علاوہ حرام کردہ چیزوں سے بچیں۔ کھانے پینے میں حرام کردہ چیزیں استعمال نہ کریں، کیونکہ حرام کردہ چیزوں میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارے لیے بہتری نہیں ہے، نہ ہمارے جسم کے لیے اور نہ ہی ہمارے دین کے لیے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے منع کیا پورک یعنی سور کا گوشت، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، اس کا کھانے والا بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کا کھانے والا بے حیائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو بیجا حرام نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت سنائی، بشارت کے ضمن میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاک چیزوں کو وہ حلال کریں گے اور خبیث چیزوں کو وہ حرام قرار دیں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حرام قرار دیں گے۔ تو خبیث چیزیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لیے، جس میں کوئی بہتری نہیں ہے ہمارے لیے، ہاں کبھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی اچھائی نظر آئے، لیکن اس کا لانگ ٹرم یا پھر اس کے نقصان زیادہ ہیں، اس چیز سے بھی منع کیا ہے اللہ رب العالمین۔ جیسے شراب، اور یہ اردو کی شراب کہہ رہا ہوں میں، شراب، وائن، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا ہے، بھلے اس کا فائدہ ہوگا لیکن نقصان زیادہ ہے، اسی لیے نہ اسے دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا پھر جوس کے طور پر استعمال کریں، یہ ہمارے لیے بالکل کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ ابھی تو ہم سن رہے ہیں عجیب عجیب لطیفے کہ اس کورونا کے ضمن میں کہ کہتے ہیں کہ جو سینیٹائزر ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے، تو کہا ہم الکوہل سے ہاتھ دھوتے ہیں تو جراثیم مر جا رہے ہیں، تو اگر ہم وہی الکوہل پیئیں گے تو ہمارے جسم کے اندر جو جراثیم ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ ارے بھائی، جراثیم واقعی مریں گے، ہو سکتا ہے اندر کے جراثیم مر جائیں، لیکن آپ ہو سکتا ہے کہ وہ وائرس بن جائیں پورے گھر والوں کے لیے شراب پی کر، یا پھر سوسائٹی کے لیے شراب پی کر آپ وائرس بن جائیں، آپ پھر گند پھیلانا شروع کر دیں۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچیں جس کو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مردار چیزوں کو بھی حرام کیا ہے، جو مرے ہوئے ہیں۔ ہاں چند چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، جیسے سمندری چیزیں ہیں، سمندر کے جو مر جاتی ہیں، چاہے وہ مچھلی ہو، جھینگا ہو، وغیرہ وغیرہ، جو سمندری جانور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حلال ہیں ہمارے لیے، چاہے مردہ حالت میں بھی ملے۔ اس کے علاوہ جو بھی حرام ہیں، مردار حرام ہیں، اور مردار کے کھانے سے ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے۔
مردار کے کھانے سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے، ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے ہم بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ہم جراثیم سے محفوظ رکھیں، جراثیم سے محفوظ رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے کسی پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبا کر نکالو، اسے ڈبا کر نکال کر پھینک دو اسے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ایک جسم میں بیماری ہوتی ہے تو دوسرے جسم میں اسی بیماری کی شفا ہوتی ہے، اور مکھی گرتی ہے اپنے اس پر کی طرف سے جس میں بیماری ہوتی ہے، اسی لیے پورا ڈبا دو تاکہ اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جراثیم سے محفوظ رکھیں، یا ان چیزوں سے محفوظ رکھیں جس سے ہماری صحت متاثر ہو سکتی ہے، اور وہ چیزیں ہم استعمال کریں جو ہماری صحت کے لیے بہتر ہیں۔ پھر حضرت اسی تعلق سے کہ کھانے پینے میں اعتدال یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے اس سے پہلے ہی بیان کی ہے، ویسے اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، اتنا نہیں بھر لیتے تھے پیٹ میں جس طریقے سے ہم آج کر لیتے ہیں، اعتدال بیلنس رکھتے تھے۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ہم چاہیں تو اچھے عمدہ لباس پہن لیں، اگر ہم چاہیں تو بہترین کھانا کھا سکیں، بہترین ڈشز ہم بنائیں کھائیں، لیکن میں نے اللہ رب العالمین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اس قوم کے متعلق جن لوگوں نے دنیا میں اپنی تمام نعمتیں، اپنی تمام آسائشیں مکمل کر لی ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ کافروں کے متعلق ہے یہ کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم نے پوری زندگی اپنی بہترین اچھے طریقے سے، جیسے جتنی نعمتیں تھی دنیا کی تم نے پوری اٹھا لی ہیں، لیکن تم نے اللہ کے لیے یا پھر قیامت کے ایسے کام نہیں کیے جو تمہارے آخرت میں کام آ سکیں، اس لیے تمہارے لیے آج تمہارے کوئی جزا، کوئی کیا کہتے ہیں انعام نہیں ہے۔ تو کہا کھانا چاہتے تو ہم کھا سکتے تھے، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کو مقدم رکھا ہے اور بیلنس رکھا ہے تاکہ ہمارا جسم بہتر رہ سکے اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ تو یہ ہمارے کھانے پینے کے مختصر سے آداب رہے، پھر ہمارا شاید آدھا گھنٹے قریب ہونے جا رہا ہے، اسی لیے بات اپنی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی آگے اور بیان کریں گے چیزیں کہ یہ ہماری غذا سے متعلق رہا کہ ہم اپنی غذا اچھی رکھیں، اعتدال رکھیں کھانے پینے میں، اور اپنی صحت کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ جیسے صحت کے متعلق یہ ایک چیز بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق یہ بیان کیا ہے، لیکن اس کا تعلق ہمارے صحت سے ہے تو ہم اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی کو ضرورت محسوس ہو پیشاب کی، یا آدمی کو جب ضرورت محسوس ہو پیخانے کی، تو اس وقت اس چیز کو روک کر نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے جو آدمی ان چیزوں کو روکے رکھتا ہے، یعنی خوب تیز پیشاب آ رہا ہے، روکا ہے، یا تو اس سے نماز میں بھی خشوع نہیں رہے گا، اور پھر اس کی صحت پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو ہمارے بہتر کر سکتی ہیں اگر ہم اس کا خیال رکھیں، اور خیال نہ رکھنے کی صورت میں ہماری صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہیں، کہ ہم پیشاب یا پاخانے کو روکے رکھیں بہت دیر تک نہیں۔ ان چیزوں کو جتنا جلدی ہو سکے ہم کیا کریں، جب ضرورت محسوس ہو تو خارج کر دیں تاکہ ہمارا جسم بہتر رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائیں، ہماری صحت کو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین اس کے عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک رکھے ہمیں دین اسلام پر باقی رکھے، جب ہماری موت ہو تو دین اسلام پر ہماری موت واقع ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔